یصلی بہ ما شاء من فرض و نفل، اور تیمم سے نماز پڑھے گا جتنی چاہے فرض اور نفل۔ تو ایک تیمم کر لیا تو اب اس سے جب تک اس کا تیمم باقی ہے، تیمم ٹوٹا نہیں ہے، تو کتنے ہی فرض نمازیں پڑھ سکتا ہے، کتنی ہی نفل نمازیں پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے ایک تیمم سے پڑھنے میں۔ خلافاً للشافعی، امام شافعی کے برخلاف۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس میں اختلاف کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تیمم سے ایک فرض پڑھے گا، یعنی ایک وقت کی نماز فرض پڑھے گا۔ اگر اگلے وقت کی فرض نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کو الگ سے تیمم کرنا پڑے گا، اگرچہ پہلا تیمم اس کا نہ ٹوٹا ہو۔ امام شافعی یہ فرماتے ہیں۔ دیکھو امام شافعی کی جہاں پر بات آئی ہے خلافاً للشافعی، اس پر جو حاشیہ لگا ہوا ہے اسے دیکھو۔ خلافاً للشافعی، امام شافعی کے برخلاف۔ فإن عنده يجب عليه أن يتيمم لكل فرض، کیونکہ ان کے نزدیک ضروری ہے آدمی پر کہ وہ تیمم کرے ہر فرض کے لیے۔ ولا يصلي بتيمم واحد فرضين، اور وہ نماز نہ پڑھے ایک تیمم سے دو فرض، ایک تیمم سے ایک فرض نماز پڑھے گا۔ نعم یصلی بہ ما شاء من النوافل، ہاں ایک تیمم سے جتنے چاہے نوافل پڑھ لے۔ تو نوافل میں اختلاف نہیں ہے، نوافل میں اختلاف نہیں ہے۔ ان کے نزدیک نفلیں ایک تیمم سے کتنی پڑھ سکتا ہے، ہمارے نزدیک دونوں چیزیں پڑھ سکتا ہے، فرائض بھی اور نفلیں بھی۔ لیکن فرائض میں اختلاف ہے، امام شافعی فرماتے ہیں کہ ایک وقت کی فرض نماز تو ایک تیمم سے پڑھ سکتا ہے، آئندہ کے لیے اسے دوسرا تیمم کرنا پڑے گا۔ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلْفَرَائِضِ، اس لیے کہ فرائض کے تابع ہے۔ وَالْحُجَّةُ لَهُ، اور ان کی دلیل یہ ہے کون التیمم خلفاً ضروریاً، کہ تیمم ایک ضرورتاً نائب ہے پانی کا، وضو کا، تو جتنی ضرورت ہوگی اتنی ہی اس کو مقدر مانا جائے گا۔ تو ایک نماز کے لیے ضرورت پڑی تو بس ایک نماز تک ہی اس کو مانا جائے گا۔ وَقَدْ مَرَّ مَا لَهُ وَمَا عَلَيْهِ، اور جو کچھ ان کی دلیل کے بارے میں باتیں ہیں وہ سب گزر چکی ہیں۔ وَمَا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِي بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ أَكْثَرَ مِنْ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ۔ اچھا، ایک ضعیف سند سے ایک روایت ہے حضرت ابن عباس کی، وہ فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ ایک تیمم سے ایک نماز سے زائد نہ پڑھے۔ اسی طرح وما اخرجہ البیہقی بسند ضعیف، سند ضعیف سے بیہقی میں ایک روایت ہے حضرت ابن عمر سے، وہ فرماتے ہیں تیمم لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے تیمم کرو، فلا دلالۃ لہما علی افتراض ذلک۔ تو ان دونوں روایتوں کی کوئی دلالت نہیں ہے اس کے فرض ہونے پر کہ ہر نماز کے لیے تم نیا تیمم کرو۔ وقد بسطنا الکلام فیہ فی السعایۃ، اب تک نہیں ملا تمہیں؟ کہاں آیا خلافاً للشافعی؟ تو اس پہ ہم نے بتایا نہیں کہ جو اس پہ حاشیہ لگا ہوا اسے دیکھو ہے۔ 10 نمبر حاشیہ ہے نا یہ، تو 10 نمبر حاشیہ اس کے اندر نہیں ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ 10 نمبر حاشیہ نہیں ہے۔ وَيَنْقُضُهُ نَاقِضُ الْوُضُوءِ، اور تیمم کو
توڑ دے گی وضو کو توڑنے والی چیز۔ وقدرتہ علی ماء کاف، اور تیمم کرنے والے کا قادر ہو جانا ایسے پانی پر کافن جو کافی ہو جائے لطہرہ، اس کی طہارت کے لیے، اس کو پاک کرنے کے لیے۔ تو یہاں سے نواقض تیمم کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جس طرح سے وضو کے نواقض ہیں، وضو کو توڑنے والی چیزیں ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں تیمم کو بھی توڑ دیں گی۔ پاخانہ پیشاب کرنا، ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنا، خون کا نکلنا، اسی طرح جو بھی چیزیں ہیں وضو کو توڑنے والی، وہ تمام کی تمام تیمم کو توڑ دیں گی۔ اور ایک زائد چیز یہ ہے کہ پانی پر قادر ہونا بھی تیمم کو توڑ دے گا۔ ہمارے پاس پانی نہیں تھا، دور دور تک کہیں ہم نے تیمم کر لیا، لیکن پھر ہم پانی پر قادر ہو گئے، پانی مل گیا ہمیں، تب تیمم ٹوٹ گیا۔ حتیٰ اذا قدر علی الماء، حتیٰ کہ جب وہ پانی پر قادر ہو گیا، ولم یتوضا، اور اس نے وضو نہیں کیا۔ تیمم کر رکھا تھا اور پانی اس کو نظر آ گیا، پانی پر قادر ہو گیا، اب وہ وضو کر سکتا تھا پانی سے، لیکن اس نے نہیں کیا۔ ثم عدمہ، پھر پانی ختم ہو گیا، پھر اس کی قدرت ختم ہو گئی پانی پر، اعادت تیممہ، تو اب تیمم کو دوبارہ کرے گا، کیونکہ پانی پر قادر ہوتے ہی وہ تیمم اس کا ٹوٹ چکا تھا۔ وَإِنَّمَا قَالَ كَافٍ لِطُهُورِهِ، اور کہا ہے کہ وہ کافی ہو اس کی طہارت کے لیے۔ حَتَّى إِذَا اغْتَسَلَ الْجُنُبَ، اور 1 گھنٹے کے بعد تو بتا رہا ہے، جب اتنی لائنیں پڑھ دی، اس پورا حاشیہ پڑھ دیا، جب بتا رہا ہے کہ حاشیہ نظر نہیں آ رہا۔ وَإِنَّمَا قَالَ كَافٍ، شروع میں بتانا چاہیے تھا۔ اور فرمایا کافن، کافن کا لفظ کیوں لائے؟ لطہری، کافن لطہری، اس کی طہارت کے لیے کافی ہو۔ حتیٰ اذا اغتسل الجنوب، اصل بات یہ ہے کہ جس پانی پر وہ قادر ہو رہا ہے وہ اتنا ہونا چاہیے کہ اس سے وہ طہارت حاصل کر لے، تب جا کے ٹوٹے گا، ورنہ اگر تھوڑا سا پانی نظر آئے کہ اس سے وضو نہیں ہو سکتا تو اس سے نہیں ٹوٹے گا۔ وَلَمْ يَصِلِ الْمَاءُ لُمْعَةَ ظَهَرِهِ، لمعتن، لمعتن پر جو حاشیہ لگا ہوا ہے اس میں لکھا ہے لمعتن بضم اللام القطع، لام کے ضمے کے ساتھ ہے۔ القطعۃ اللامعۃ اليابسۃ فی ای موضع کان، کسی بھی جگہ کا وہ حصہ جو خشک رہ جائے، دھونے سے خشک رہ جائے۔ فالتقیید بالظہر، بس ظہر کے ساتھ یعنی پیٹھ کے ساتھ اس کو مقید کرنا جاری مجرى العادہ، عادت کے طور پر ہے۔ فإنه كثيرا ما يبقى موضع يابس في جانب خلفی، اس لیے کہ اکثر و بیشتر جو چیز باقی رہ جاتی ہے سوکھی، وہ پیٹھ پر رہ جاتی ہے۔ یہاں سے بیان کیا جا رہا ہے کہ کسی نے غسل کیا، وہ حالت جنابت میں تھا، اب وہ پاک ہونے کے لیے غسل کرتا ہے، اس نے غسل کر لیا۔ ولم یصل الماء، لیکن پانی نہیں پہنچا لمعۃ ظہری، اس کے پیٹھ کے کسی حصے پر، کوئی حصہ خشک رہ گیا، اور غسل کے اندر تو تمام بدن پر پانی پہنچانا فرض ہے۔ وفن الماء، اور پانی ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، اب کیا کرے، وہ غسل تو مکمل نہیں ہوا اس کا، وہ تو ایک حصہ خشک رہ گیا۔ وَأَحْدَثَ حَدَثًا، اور اس کو حدث بھی لاحق ہو گیا، ایسا حدث یوجب الوضوء، جو وضو کو واجب کر دے، بدن سے خون نکل گیا ہے، اس نے پیشاب کر لیا یا ریح خارج ہو گئی، تو ایک تو غسل میں اس کا وہ حصہ باقی رہ رہا ہے سوکھا، دوسری بات یہ ہوئی کہ وضو کرنا اس پر ضروری ہو گیا، وضو کرنا اس پر ضروری ہو گیا۔ فَتَيَمَّمَ لَهُمَا، تو اب وہ ان دونوں کے لیے وضو تیمم کرے گا، کیونکہ پانی تو ہے نہیں کہ غسل کو مکمل کر لے جو رہ گیا تھا، اسی طرح وضو کرنے کے لیے بھی پانی نہیں ہے، تو اب دونوں کے لیے، غسل کے لیے بھی اور وضو کے لیے بھی تیمم کرے گا۔ تیمم کر لیا اس نے، ثم وجد من الماء، پھر پانی اس نے پا لیا، پانی پر وہ قادر ہو گیا۔
پورا مسئلہ سمجھتے رہنا. غسل کیا تھا شروع میں، مکمل نہیں ہو سکا، کوئی حصہ خشک رہ گیا، پھر اس کے بعد اس کو حدث لاحق ہو گیا، وضو کرنا ضروری ہو گیا. اب پانی نہیں ہے تو اس نے دونوں کے لیے تیمم کر لیا، دونوں کے لیے تیمم کر لیا. یعنی جو غسل کا حصہ باقی رہ گیا تھا، گویا کہ پورا غسل ہی باقی رہ گیا تھا، تو غسل کے لیے بھی اس نے تیمم کر لیا اور وضو کے لیے بھی اس نے تیمم کر لیا. اس کے بعد اس نے پانی پا لیا. ثم وجد من الماء ما یکفیہما، اتنا پانی کہ جو دونوں کے لیے کافی ہو جائے. یعنی اس سے وہ خشک جگہ کو بھی دھو سکتا ہے اور وضو بھی کر سکتا ہے. اب پورا غسل تو اسے کرنا ضروری نہیں، کیونکہ اگر کوئی جگہ خشک رہ جائے تو اسے بعد میں دھو سکتے ہیں، غسل ہو جائے گا. تو وہ پانی اتنا ہے کہ اس سے اس خشک جگہ کو بھی وہ دھو سکتا ہے اور وضو بھی کر سکتا ہے. اب بطل تیممہ، اس کا تیمم باطل ہو جائے گا، کیونکہ اس نے جو تیمم کیا تھا وہ اس وجہ سے کیا تھا کہ پانی پر اس کی قدرت ختم ہو گئی تھی، پانی نہیں پایا جا رہا تھا. لیکن اب پانی پایا جا رہا ہے اور پانی بھی اتنا پایا جا رہا ہے کہ غسل بھی اس سے پورا ہو سکتا ہے اور وضو بھی پورا ہو سکتا ہے. پورا غسل پورا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہی خشک جگہ وہ دھو سکتا ہے، اس کے علاوہ تو باقی حصے کا غسل ہو چکا ہے. بطل تیمم، تو اس کا تیمم باطل ہو جائے گا. فی حق کل واحد منہما، ان میں سے ہر ایک کے حق میں، یعنی غسل کے حق میں جو کیا تھا تیمم وہ بھی باطل ہو جائے گا، وضو کے حق میں جو کیا تھا تیمم وہ بھی باطل ہو جائے گا. یہ ایک صورت ہوئی مسئلے کی کہ تیمم کرنے کے بعد اس نے اتنا پانی پایا تھا کہ دونوں چیزوں کے لیے کافی ہو سکتا تھا. کئی صورتیں نکلیں گی یہاں مسئلے کی، سمجھتے رہنا. تو اب پانی پا لیا، تیمم باطل ہو گیا دونوں کے حق میں. اب دوسری صورت، وَإِن لَّمْ يَكْفِ لِأَحَدٍ، اور اگر وہ پانی کافی نہ ہو کسی ایک کے لیے. پانی تو پایا ہے اس نے تیمم کرنے کے بعد، لیکن وہ پانی اتنا ہے کہ نہ تو وہ خشک حصہ دھویا جا سکتا اس سے اور نہ ہی وضو کیا جا سکتا. بقی فی حقہما، تو تیمم باقی رہے گا دونوں کے حق میں. دونوں کے حق میں تیمم کیوں باقی رہے گا؟ کیونکہ عاجز ہے، ابھی پانی پر قدرت نہیں ہوئی. پانی ملا تو ہے اسے، لیکن کتنا ملا ہے کہ نہ اس سے تیمم ہو سکتا، نہ اس سے غسل میں بچا ہوا وہ حصہ دھویا جا سکتا ہے جو خشک رہ گیا تھا، اور نہ ہی وضو کیا جا سکتا ہے. دو صورتیں ہو گئی. عبارت میں دیکھتے رہنا. وَإِن كَفَى لِأَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ غَسَلَهُ وَيَبْقَى التَّيَمُّمُ فِي حَقِّ الْآخِرِ، اور اگر وہ پانی اتنا ہے کہ صرف کسی ایک متعین چیز کے لیے وہ کافی ہو سکتا ہے، یا تو صرف وضو کیا جا سکتا ہے اس سے، یا صرف اس سے غسل کیا جا سکتا ہے، تو جس کے لیے وہ کافی ہو سکتا ہے پانی، اس کے حق میں تو تیمم ٹوٹ جائے گا. اگر وہ اس پانی سے کیا کہتے ہیں وضو کیا جا سکتا ہے تو وضو کے حق میں تیمم ٹوٹ جائے گا، غسل کے حق میں باقی رہے گا. اگر غسل کیا جا سکتا ہے تو غسل کا تیمم ٹوٹ جائے گا اور وضو کا تیمم باقی رہے گا. یعنی جتنے پر قادر ہوا ہے وہ اتنا ہی اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا. وَإِن كَفَى لِأَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ، اور اگر وہ پانی کافی ہو ان میں سے کسی ایک کے لیے متعین طور پر، ادھر ادھر نہ دیکھے، اس میں کتاب میں دیکھ لے، ان میں سے کسی ایک کے لیے متعین طور پر غسلہ، تو وہ اس کو دھو لے جس کے لیے وہ کافی ہے. وَيَبْقَى التَّيَمُّمُ فِي حَقِّ الْآخَرِ، اور تیمم باقی رہے گا دوسرے کے حق میں. ابھی غور سے سن لو، بعد میں صورتیں نکالنے میں مشکلات پیش آئیں گی. ادھر ادھر مت دیکھو، ایک ایک صورت ایک ایک لفظ سمجھایا جا رہا ہے. وَإِن كَفَى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مُنْفَرِدًا غَسَلَ اللُّمْعَةَ لِأَنَّ الْجَنَابَةَ أَغْلَظُ. اب جو یہ پہلی صورت تھی، تیسری صورت کہ وہ کافی ہو جائے پانی کسی متعین چیز کے لیے، یا تو متعین ہو جائے وضو کے لیے یا متعین ہو جائے خشک جگہ کے لیے. یہ تو اس وقت تھا مسئلہ کہ جس کے لیے وہ متعین ہے اس کے حق میں وہ تیمم ٹوٹے گا، دوسرے کے حق میں نہیں ٹوٹے گا.
لیکن اگر پانی ایسا ہے کہ کسی ایک کے لیے متعین نہیں ہے، کسی ایک کے لیے متعین نہیں ہے، اس سے غسل بھی کر سکتے ہیں اور اس سے وضو بھی کر سکتے ہیں، یعنی غسل کا جو بچا ہوا حصہ ہے، وہ خشک حصہ ہے، وہ بھی دھو سکتے ہیں اور وضو بھی کر سکتے ہیں۔ تو اب ترجیح دی جائے گی کہ جو خشک حصہ بچا ہوا ہے اس کو دھویا جائے، کیونکہ خشک حصہ دھونے سے کیا حاصل ہوگا؟ غسل حاصل ہوگا، پاکی حاصل ہوگی، اور ایسی ناپاکی سے پاکی حاصل ہوگی جو ناپاکی حدث سے بڑھ کر ہے، حدث اصغر سے بڑھ کر ہے، یا حدث اکبر ہے۔ ارے غسل کرنا جب واجب ہوتا ہے جس ناپاکی کی وجہ سے، اسی طرح جس ناپاکی کی وجہ سے وضو کرنا واجب ہوتا ہے، تو کون سے کی ناپاکی بڑی ہوتی ہے؟ حدث اکبر تو نام ہے اس کا۔ غسل کرنا جس سے واجب ہوتا ہے وہ ناپاکی بڑی ہوتی ہے، تو لہذا پہلے اس کو دور کیا جائے گا، پہلے اس کو دور کیا جائے گا۔ وَإِن كَفَى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مُنْفَرِدًا، اور اگر وہ کافی ہو جائے پانی ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے، یعنی خشک جگہ میں سے یا وضو میں سے کسی ایک کے لیے، منفرداً، منفرد طور پر، کسی کے لیے متعین نہیں ہے، بلکہ یہ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، تو اب کیا کریں گے؟ غسل اللمعۃ، تو خشک جگہ کو دھوئیں گے۔ کیوں وضو کیوں نہیں کریں گے؟ لأن الجنابۃ اغلظ، اس لیے کہ جنابت زیادہ غلیظ نجاست ہے، جنابت زیادہ غلیظ نجاست ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دھو لیا۔ اب اس کو دھونے کے بعد جو تیمم کر رکھا تھا، تو تیمم تو دونوں کے لیے کر رکھا تھا، وضو کے لیے بھی کر رکھا تھا اور غسل کے لیے بھی کر رکھا تھا، تو خشک حصہ دھونے سے ہم نے سمجھا غسل تو ہو گیا، لیکن جو تیمم وضو کے لیے کر رکھا تھا وہ باقی رہے گا یا نہیں، وہ باقی رہے گا یا نہیں، اس کے بارے میں بات آ رہی ہے۔ فَإِذَا غَسَلَ اللُّمْعَةَ، جب اس نے خشک حصے کو دھو لیا، هَلْ يُعِيدُ التَّيَمُّمَ لِلْحَدَثِ، تو کیا وہ تیمم کو لوٹائے گا حدث کے لیے؟ جو حدث کے لیے اس نے تیمم کیا تھا کیا اس کو لوٹائے گا؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی بھائی اس نے دونوں چیزوں کے لیے تیمم کر رکھا تھا، غسل کے لیے بھی اور وضو کے لیے بھی، لیکن اس نے پانی پا لیا کہ وہ اس سے وضو بھی کر سکتا تھا اور خشک حصے کو بھی دھو سکتا تھا، لیکن ترجیح دے دی گئی خشک حصے کے دھونے کو، تو اس کا غسل ہو گیا، تو غسل کے حق میں جو تیمم تھا وہ تو ختم، اس کی تو ضرورت نہیں۔ لیکن جو وضو کے حق میں تیمم کیا تھا، وضو کے لیے تیمم کیا تھا، اب وہ تیمم اس کا باقی رہے گا یا نہیں رہے گا، اس پر بحث چل رہی ہے، اس میں اختلاف ہے، دو روایتیں ہیں۔ ففیہ روایتان، اس کے اندر دو روایتیں ہیں۔ وَإِن تَيَمَّمَ أَوَّلًا، اگر اس نے تیمم پہلے کیا، ثُمَّ غَسَلَ اللُّمْعَةَ، پھر اس نے لمعتن خشک جگہ کو دھویا، ففی اعادت التیمم روایتان، تو اس کے اندر بھی دو روایتیں ہیں۔ تو جو پہلا مسئلہ تھا کہ تیمم کو لوٹائے گا نہیں، وہاں بھی دو روایت تھی کہ لوٹائے گا، بعض نے کہا کہ نہیں لوٹائے گا۔ اب ایک دوسرا مسئلہ آ رہا ہے کہ یہ جو اس نے تیمم کیا ہے وضو کے حق میں، دیکھو ہمارے پاس پانی آ گیا اور ابھی تک ہم نے دونوں چیزوں کا تیمم کر رکھا ہے، اب اس پانی سے ہمیں دھونا ہے خشک حصے کو، اور خشک حصے کو دھونے کی وجہ سے اب جو وضو کا تیمم ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس کو لوٹائیں گے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں لوٹائیں گے۔ تو جو کہتے ہیں کہ اس کو لوٹائیں گے، تو کیا یہ خشک حصہ دھونے سے پہلے ہی اس کو لوٹا لینا چاہیے، یا خشک حصہ دھونے کے بعد پھر اس کو لوٹائیں وضو کے تیمم کو؟ تو اگر پہلے اس نے تیمم کر لیا، یعنی وضو کا تیمم لوٹا لیا، اور پھر اس نے خشک حصے کو دھویا، تو تیمم کے لوٹانے میں دو روایتیں ہیں، اس کے لوٹانے میں بھی دو روایتیں ہیں، بعض کہتے ہیں کہ لوٹائے گا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں لوٹائے گا۔ اچھا کیوں کہتے ہیں؟ بھائی پانی ہے ہمارے پاس، اس سے ہم خشک حصہ دھوئیں گے، اب اس پانی سے پہلے ہم نے تیمم کر لیا ہے وضو کا، پھر ہم خشک حصہ دھو رہے ہیں، تو وہ جو وضو کا تیمم کیا ہے اس کو لوٹائیں گے اب، کیونکہ وہ اس وقت کیا گیا ہے جب ہم پانی پر قادر تھے،
پانی پر قادر تو پانی استعمال تو کیا تھا نہیں تھا ہم نے خشک جگہ کو دھونے کے لیے، اور جب پانی پر قادر ہوں اور تیمم کر لیں اس تیمم کو اعتبار نہیں ہوتا، اس تیمم کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اور اگر پہلے ہی ہم نے یہ دھو لیا خشک حصہ اور پھر اس کا تیمم کیا تو ظاہر سی بات ہے پھر لوٹائیں گے نہیں۔ تو اس میں بھی دو روایتیں ہیں۔ وَإِن صَرَفَ إِلَى الْحَدَثِ انتقض تیممہ، اور اگر وہ پانی جس سے ہم دونوں میں سے کوئی بھی کام کر سکتے تھے، ابھی تو بات آئی تھی کہ اس سے خشک حصہ دھو لیا، لیکن اگر اس کو صرف کر دیا اس پانی کو حدث کے لیے، یعنی ہم نے وضو کر لیا اس پانی سے اور جو خشک حصہ تھا اس کو چھوڑے رکھا، انتقض تیممہ فی حق اللمعۃ، تو پھر تیمم ٹوٹ جائے گا خشک حصے کے بارے میں باتفاق الروایتین، دونوں روایتوں کے اتفاق کے ساتھ۔ لمعہ دھونے سے، خشک حصہ دھونے سے وضو کا تیمم ٹوٹے گا یا نہیں، اس میں تو دو روایتیں تھیں، لیکن اگر ہم نے اس پانی سے وضو کر لیا تو غسل کا تیمم ٹوٹ جائے گا، یہ بالاتفاق ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ھذا اذا تیمم للحدثین تیمما واحدا، اور یہ تمام کی تمام صورتیں جو یہ مسائل بیان کیے گئے ہیں اس صورت میں جب کہ دونوں حدثوں کے لیے اس نے ایک تیمم کیا ہو، غسل اور وضو دونوں کے لیے ایک تیمم کیا ہو۔ لیکن اگر غسل کے لیے الگ تیمم، حدث کے لیے الگ تیمم کیا ہے تو اس کے مسائل آگے آ رہے ہیں۔